نے لی نا بنیان مرصوص، مولا علی کا قرآنی نام، میدان میں ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرنے والا مولا علی علیہ السلام۔ تو خود مولا سے پوچھیں کہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا؟ 20 سال کے تھے جنگ بدر میں، سنا دوں تھوڑا سا۔ جنگ بدر میں مولا علی 20 سال کے تھے اور آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ۔ میدان میں حضرت حمزہ بھی ہیں بدر میں، اور میدان میں حضرت مولا علی بھی ہیں جنگ بدر میں جی، اور حضرت عبیدہ ابن حارث مولا علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ 3 لوگوں کو نبی نے بھیجا تھا نا، ان 3 کے مقابلے میں وہاں سے کون آیا تھا؟ عتبہ، شیبہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد، اللہ علی محمد وآل محمد۔ عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 آئے تھے جنگ بدر میں مشرکوں کی طرف سے، اور آ کے کہا تھا ہمارے مقابلے کا بھیجو۔ تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا ان کی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے میں کسی مجاہد کو ان کے برابر کا کہوں، مگر ان کی خواہش ہے تو چچا حمزہ آپ آئیے باہر۔ تو حضرت حمزہ کو بلایا، یا حمزہ قم، یا حمزہ اخرج، یا حمزہ۔ حضرت حمزہ آ گئے، پھر آواز آئی علی آئیے، پھر آواز آئی عبیدہ، چچا زاد بھائی حضرت حارث کے بیٹے، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ والے 4 بھائی، 10 بھائی تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت حارث بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حضرت ابو طالب ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے۔ تو حضرت عبیدہ بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، اور مولا علی بھی ہیں۔ نبی نے اسلام کے پہلے جہاد میں اپنے گھر کو پیش کیا ہے، چچا بھیجے ہیں، 2 چچا زاد بھائی بھیجے ہیں جی۔ سچا لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو سچا حقیقی واقعی رہنما ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر سے بات شروع کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو پہلے قربان کرتا ہے۔ لہٰذا 3 ہستیاں یہاں سے آئیں اور وہاں سے 3 مشرک آئے، اور تینوں کا مقابلہ کیا، اور ایک مرتبہ پلک جھپکنے میں تو پہلے تو ایک آواز آئی علی سے ہم کیا لڑیں گے، یہ تو بچہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ حدیث و سنی بادل و حدیث و سنی، حدیث و سنی، تم میرے عمر کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، تم میری تلوار کے بارے میں بات کرو، تم میرے بازوؤں کے بارے میں بات کرو، تم میری عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام وزرغام آجام وغضنفر قسورا، میں وہ شیر ہوں جو پہلے دشمن کی کمر توڑتا ہے، اس انداز سے۔ اور پھر میرے مولا جنگ بدر کے اندر جس انداز سے حضرت نے دشمن کا مقابلہ کیا، خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ ولید نے جب میرے سامنے آ کر مجھ سے حملہ کیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار، اس نے تلوار اٹھائی بھی تھی، تو میری اچانک نگاہ گئی کہ اس کے ہاتھ میں کنگن بندھا ہوا ہے، کنگنا۔ 2 دن بعد شادی ہونی ہے جی، ہمارے یہاں بھی باندھا جاتا ہے نا، دولہا کو جب تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے شادی سے کیا ہوتا ہے نا ایسا۔ تو عرب دنیا کے اندر بھی ایک رسم تھی، ہاتھ میں ایک چیز باندھی جاتی تھی جس سے اندازہ ہو جاتا تھا اس کی شادی ہونے والی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھا، مجھے اس کی بیوی پہ رحم آ گیا کہ وہ تو شادی ہونے سے پہلے بیوہ ہو رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے اس نے مجھ پہ وار کیا، اب دیکھیں انداز مولا کا، جب دشمن مثلا فرض کریں 2 تلواروں کی جنگ کو تصور میں لائیں، دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہو، اب وہ جس ہاتھ سے تلوار کا وار کرے گا تو دشمن اس کے سامنے والا بھی اسی تلوار کو روکے گا نا، اسی وار کو روکے گا نا۔ یہ کیسے ہوگا کہ وار ہو رہا ہے مثال تلوار والے ہاتھ سے اور اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کتنی مہارت چاہیے اس میں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر رحم آ گیا، تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا میرے اوپر تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ مار رہا ہے اس ہاتھ سے، مولا نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر حضرت نے فرمایا اب تو یہ خود چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو حضرت نے اس کے سر کے اوپر تلوار کو رکھا، علی کا رکھنا تھا کہ 2 برابر ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے
آواز لگائی ایک نوفل نامی کرائے کے قاتل کو. ہاں، مشرکین مکہ بدر میں کرائے کا قاتل بھی لائے تھے. اس کا نام لکھا ہے تاریخ میں نوفل. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ نوفل نامی ایک شخص لے کر آئے تھے کرائے کا قاتل. ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاح تو آج کل کی ہے، یہ اس وقت میں کرائے کا قاتل کہاں ہوتا تھا؟ تو بھائی اس وقت یہ اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے، پرانا مزاج ہے. قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کسے مارنے جا رہا ہوں، اسے تو پیسہ چاہیے، وہ پیسے کی بنیاد پر مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں مار کس کو رہا ہوں. یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا عزیزو، یہ دنیا بھی ان کی برباد، آخرت بھی برباد. 20 ہزار روپے میں، 50 ہزار روپے میں گھر برباد کر دیتے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، ماں باپ سے اولاد چھین لیتے ہیں. مار دیا جی. تو ایسا ہی ایک شخص لے کر آئے تھے مشرکین مکہ. کیا نام تھا؟ نوفل. جب جنگ گھمسان کی پڑنے لگی، جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، جب جنگ گھمسان کی پڑنے لگی اور سر پہ سر اترنے لگے اور دھڑ پہ دھڑ کٹنے لگے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ نوفل کو باہر لاؤ. اب جب نوفل باہر آیا تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دی. حضرت فرمایا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ. ایک ہاتھ سے اونٹنی کا بچی کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، لڑ وہاں رہا ہوتا تھا، نظر یہاں آتا تھا، بجلی کی طرح وہ میدان میں نکلتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا. عجیب دیو تھا. یہ دیو بھی ناراض نہ ہو جائیں گے. عجیب قسم کا ہیولا تھا جی. وہ مشہور تھا اس بات کے اندر کہ جس میدان کے اندر ہم مثلا نوفل کو لے جائیں گے وہ جنگ تو جیتی، اس کے نام سے لوگ بھاگ جاتے تھے. عجیب کیفیت. اب جب جنگ ہمسان کی ہے اور نوفل بھی اترا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، وہ دشمن ہے، پیسے پہ آیا ہے، پیسہ لے کر آیا ہے، تو سرکار ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور جنگ دیکھ رہے تھے، اپنے مجاہدوں کا لڑنا دیکھ رہے تھے اور نوفل کے حملوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار کو نوفل، کیونکہ وہ برف کی مانند، تو سرکار نے آواز دے کر کہا من لعلم بنوفلا، کوئی جانتا ہے اس وقت نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. حیدر 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 حیدری. جنگ بدر میں اب محسوس ہو رہا ہے نا کہ جنگیں پڑھنی چاہیے جی. جنگ بدر میں 313 مسلمان مجاہد. مجھے نہیں لگ رہا کہ آج میں جنگ بدر سے بھی باہر آ سکوں گا. ویسے جنگ بدر اگر سمجھ لی جائے نا تو ظہور امام زمانہ کا دور آ جائے گا، کیونکہ وہاں بھی 313 تھے، یہاں بھی 313. اسلام کا پہلا لشکر بھی 313، اسلام کا آخری لشکر بھی 313. یہ 313 کے اندر کوئی تاثیر ہے، کوئی حکمت ضرور ہے. یہاں 313 اور وہاں 3000. دشمن کا لشکر 3000 پر مشتمل اور اسلام کا لشکر 313 پر مشتمل. بڑی شہادتیں ہوئیں. مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے تو بہت لوگ مارے، اور چند شخصیات نے اور بہت سے لوگ مارے، مگر شہادتیں بھی بہت ہوئیں. جب شہادتیں بہت ہوئیں، نقصان مسلمانوں کا بہت ہونے لگا، تو نبی مکرم نے اللہ سے مناجات شروع کی. یا اللہ یہ اسلام کی دفاع میں پہلا جہاد ہے، ہماری غیب سے مدد فرما. تو پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آندھی کا جھونکا محسوس ہوا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آندھی کا جھونکا آیا، اور پھر تیسرا آندھی کا جھونکا آیا. تو میں نے رسول اللہ سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میدان میں تیز آندھیوں کے جھونکے آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یا علی یہ اللہ نے آسمان سے 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کی سرداری میں جی. 3000 فرشتے آئے ہیں جو آسمان سے اترے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے، اور پھر وہ 3000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں لڑتے رہے، اور پھر جنگ بدر جیتی مسلمانوں نے. غیب سے مدد تھی، پہلی جنگ تھی وہی. حوصلہ دینا تھا، ہمت بندھانی تھی. یاد رہے کام کے آغاز میں تو مدد آ سکتی ہے، مگر ہمیشہ غیب سے مدد کا انتظار مت کرنا، خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. آغاز میں مدد پہنچانا یہ سنت الہیہ ہے.
اور پھر جب 3000 فرشتے، ادھر مسلمان 313، اور مقابلہ اتنا شدید کہ ایک مرتبہ جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی. اور جب جنگ بدر کے جیتنے پر سرکار نے مجاہدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام کو جمع کر کے انہیں شاباش اور مرحبا اور آفرین بولا. بدر کے مجاہدوں کا مقام بہت بلند ہے، بدر کے مجاہدوں کا مقام بہت بلند ہے. سرکار نے تمام اصحاب کو بلا کے جب شاباش اور مرحبا فرمایا تو پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک راز ہم پر کھل نہیں رہا. مشرکوں کا ہر بندہ گرتے ہوئے کہتا تھا قتلنی علی، مجھے علی نے مارا ہے. جو بھی زخمی ہو کے گرتا تھا وہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. سرکار مسکرایا، سرکار نے فرمایا وہ جو 3000 فرشتے آئے تھے نا وہ سب علی کی شکل کے تھے.